السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت آفس ہوں گے۔ بعض دوستو یار یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا کون کون سا چیز ہے جس کا کھانا جائز ہے اور کون کون چیز ہے جس کا کھانا ناجائز و حرام ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو حضرت نئے آئے ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئکن دبانا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر واحسن جزا۔ دیکھیے قربانی بہت ہی مقدس، بہت ہی عظیم اور بہت ہی شاندار عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا قربانی کیا چیز ہے؟ ہمارے فرماتے ہیں کہ ہمارے ابو جان حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ مصرت وسل سنت ہے۔ اب اگر کوئی انسان قربانی دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جانور کا ہر ایک بال کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو جانور ذبح ذبح کرتے ہیں، خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے پہلے مقبولیت کی سند مل جاتی ہے۔ تو قربانی کے بہت سارے فضائل ہیں، ہم سب کو بخوبی معلوم ہے۔ اس جگہ عرض کروں گا کہ 7 ایسی چیز ہے جو قربانی کے جانور کے اندر پائے جائے تو اس چیز کو کھانا جائز نہیں ہے۔ کچھ چیزیں قرآن مقدسہ بالکل موجود ہے اور کچھ چیزیں حدیث مبارکہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے چیز دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر وہ انا للہ ہو جاتا ہے، یعنی انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس قربانی جانور کو ہم کھا نہیں سکتے ہیں۔ مثال طور پر جانور کو پٹکنے لگے اور پٹکنے کے رسی سے پٹک جا رہے ہیں، گلے پر کھینچا گیا۔ اب جب پٹک دیے، پٹکنے کے بعد جب ذبح کرنے جا رہے ہیں، ذبح کرنے کے بعد آپ پورا ذبح کر دیے لیکن کچھ حرکت نہیں کیا، خون تیزی سے نہیں نکلا، کان اور کچھ نہیں ہلایا، دم کچھ نہیں ہلایا، تو سمجھنے یہ جانور مر چکا ہے، اس جانور قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میت لفظ آ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا کہ مر گیا کوئی جانور اگر، اس کا قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ جانور کا جو خون ہے، دم مسفوح کہا جاتا ہے، بہتا ہوا خون، اس خون کو بھی ہم پی نہیں سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، غیر اللہ کا نام لیتا ہے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس قربانی کے جانور کو اگر ذبح بھی کر رہا ہے تو اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ تو بات موٹی موٹی ہو گئی، قرآن سے اخذ کیے ہوئے۔ اب کچھ حدیث مبارکہ ہے جو ہمیں آپ اس کے بارے میں غور کرنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا؟ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تو صاف فرمائے گا نہ اللہ بس گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری پہنچتا ہے۔ ہم جو دمدار جانور خرید کر لائے ہیں کس مقصد سے؟ اللہ کا رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، گوشت کھانے کا مقصد نہیں ہے۔ اگر گوشت کھانے کا مقصد ہے تو پھر آپ کی قربانی بیکار ہے، آپ کی قربانی بالکل بیکار ہے۔ اب رہی بات کہ تیسرا نمبر ہو گیا، چوتھا نمبر یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا اگر مذکر ہے تو مذکر کے جو شرمگاہ ہے، پیشاب کا راستہ ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کو پھینک دینا ہے۔ جیسے ساڑ ہے، دمرا ہے، اونٹ ہے اور بھینس ہے، ان تماموں کا جو پیشاب کا راستہ جس کو شرمگاہ کہا گیا، ذکر کہا گیا، اس کو کھانا، پکانا، استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو مؤنث جانور ہے، جیسے بھینس ہے، بھینسیا ہے، اسی طرح اونٹنی ہے، اور اسی طرح گائے ہے، اور اس طرح کا جو جانور ہے، بکری ہے، تو ان تماموں کی جو شرمگاہ ہے، جو پیشاب کا راستہ ہے، اس کا کھانا، پکانا، استعمال کرنا بالکل جائز نہیں، اس کو پھینک دینا لازم ضروری ہے۔ اسی طرح آگے نمبر آتا ہے کہ مسانہ، یعنی پیشاب جس سے اسٹور ہوتا ہے، پیشاب کو جو جگہ ہے، تھیلی جس کو کہاتا ہے، وہ چیز بھی کھانا اسلام میں مکروہ تحریمی یعنی ناجائز کرا دیا گیا۔ نمبر 5 ہو گیا۔ نمبر 6، جو خصیتین میں جو انڈا ہوتا ہے، جیسے کہ ساڑ کا ہے، اس جو اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کا جو خصیتین انڈا ہوتا ہے، اس طرح پاٹھے کا جو انڈا ہوتا ہے، یہ جو چیز جانور ہے، ان تماموں کا جو خصیتین ہے، اس کا بھی استعمال کرنا اور کھانا پینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کہا ہے کہ سخت جو گوشت ہے، سخت بہت مضبوط گوشت ہے، اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو 7 چیزیں ہیں، ان 7 چیزوں میں قربانی کے جانور کا پایا جاتا ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے، یوز کرتے ہیں، کچھ چیزیں قرآن پاک کی حدیث روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا حرام ہے، اور کچھ مکروہ تحریمی یعنی
गुनाह है। इसलिए हमें आपको इससे गौर करनी चाहिए, सबक हासिल करनी चाहिए। और बाकी जितनी चीजें हैं, उम्मीद रख रहा हूं कि उन तमाम चीजों को खाना जायज है। खासकर जैसे गोश्त है, कलेजी है, उजड़ी है, मगज है, ठीक है, और जो चीजें हैं जिसको खाना या पैचा है, पैर में खा सकते हैं, ये जो चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं वो तमाम चीज खाना बिल्कुल जायज है। उम्मीद करता हूं मसला बिल्कुल क्लियर हो गया है। जो हजरात इसको देखे हैं दूसरे शेयर करें, ताकि हम और आप सही चीज को खाएं और जो चीज खाने का नहीं है उसको फेंकने की कोशिश